صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے ان کو ترغیب دی, میں نے کہا یار کچھ کھانے پینے میں احتیاط کرو, اپنی توند کہاں جا رہی ہے آپ کی ماشاءاللہ, اور بھی عجیب سے آپ کی ڈیزائننگ ہوتی جا رہی ہے, اور جو ہے میرا پھر اسٹائل یہی ہے بے تکلف دوستوں سے, کچھ تھوڑا سا احتیاط کرو کھانے پینے میں. یہ تقریباً 1.5-2 مہینے پرانی بات ہے, یہ واقعہ میں نے بہت لوگوں میں بیان کیا, کیونکہ انہوں نے ایک ایسا ملفوظ جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑ لیا, تو مجھے پتہ چل گیا کہ لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے نا. تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب بیماری اللہ کی بڑی نعمت ہے, حدیث میں آتا ہے جو کبھی بیماری نہ ہو وہ منافق ہے. اس طرح کی بھی روایت ملتی ہے ہمیں کہ یعنی اللہ اس پہ رحم ہی نہیں کرنا چاہ رہا, اس کے گناہ ہی نہیں معاف کرنا چاہ رہا. بیماری میں جو حدیث میں تو آتا ہے کانٹا بھی لگ جائے تو اس پہ بھی گناہ معاف ہوتا ہے, تو بالکل یہ چیز, یہ تو بالکل ہی بیمار نہ ہو. میں نے کہا بھائی جان جو بیماری اللہ کی طرف سے ہو نا, گاڈ گفٹڈ ہو, وہ نعمت ہے. جو اپنی حماقتوں سے ہو وہ نعمت نہیں ہے, وہ تو عذاب ہے. سگریٹ پینے کو عرب علماء حرام کہتے ہیں, بر صغیر کے علماء مکروہ کہتے ہیں. تو اگر بیماری اللہ کی نعمت ہوتی ہے تو سگریٹ پینا بہت بڑی عبادت ہوتی ہے نا, کہ بھائی پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے, کہ جب کھانسیں گے تو ہر کھانسی پہ 20 نیکیاں ملیں گی آپ کو. کیا خیال ہے, ایسا ہوتا نا کہ سگریٹ پینے کو عرب علماء تو بالکل ہی حرام کہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی حلال طیب تو بہرحال نہیں کہا جاتا, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, بری چیز ہے, کیونکہ صحت کو خراب کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کی ترغیب دی ہے, کیونکہ کم کھانے سے انسان صحت مند رہتا ہے. بہت ساری چیزیں اسلام میں. پہلے زمانے میں اس بات کا لوگ بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے کہ کسی سے اصلاحی تعلق ہو اور ہم اس سے اپنی اصلاح کروائیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, کتاب بھی دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یزکیہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کتاب بھی دیں گے, حدیث بھی بتائیں گے, اور ان کا تزکیہ بھی کریں گے, یعنی ان کی اصلاح بھی کریں گے, ان کو ظاہری اور باطنی برائیوں سے پاک کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو, اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو صحیح انسان بنا دینا, کہ وہ اخلاقی برائیوں سے اور جسمانی برائیوں سے پاک اور صاف ہو جائیں. کچھ برائیاں اخلاقی ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جسمانی. جسمانی برائیاں وہ نظر آتی ہیں, ان کا برا ہونا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے, اس لیے اس میں نظریات کی اصلاح کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, کانسیپٹ کلیئر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. چوری سب کو پتہ ہے بری چیز ہے, اور مسلمان نماز چھوڑنے کو برا سمجھتا ہے, چاہے وہ عمل کرے نہ کرے. لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں, جس کو اخلاق کہا جاتا ہے, تو اخلاق کی اصلاح کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں داخل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نبی بنایا, تو آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ تھی کہ صحابہ کرام کے اخلاق کو درست کرنا. اخلاق کہتے کس کو ہیں, اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے, کاش یہ سمجھ میں آ جائے. اخلاق کا مطلب ہمارے ہاں عرف میں جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کسی سے مسکرا کے بات کرنا اور اچھے لہجے میں بات کرنا. لیکن آپ کو پتہ ہے بہت سے 2 نمبر لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں, چاپلوسی, چمچہ گیری کرنے والے, چاپلوس, ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں. لالچی لوگ, حضرت جی کر کے زمین میں گڑنے والے, لیکن ان کا کوئی مفاد ہوتا ہے, شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں یا دولت کے بھوکے ہوتے ہیں, ایسے میٹھے لہجے میں بات کریں گے. قرآن نے منافقوں کی علامت بتائی ہے, وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, کہ جب یہ بات کریں گے تو اے نبی ان کے لہجے میں اتنی چاشنی, اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ آپ ان کی بات سنیں گے غور سے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے ان کی بات کہ بھئی کیا شاندار بات کر رہے ہیں, ایسی بلاغت اور ایسی چاشنی اور لب و لہجے میں ایسی نرمی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, ان کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے, بات چیت کا اسٹائل ہے, وہ انداز پسند آئے گا آپ کو. ایسے پرسنالٹی, سفید پگڑی, چہرے پہ نور, لگ رہا ہے کہ کوئی حج حضرت جی نے چھوڑا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اخلاق. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سے مسکرا کے بات کی جائے, یہ بھی اخلاق کا ایک مظہر ہے, با اخلاق لوگوں کی ایک ظاہری علامت ہے. لیکن اخلاق اس کو نہیں کہتے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عربی میں یہ جو اخلاق کا لفظ ہے یہ جمع ہے خلق کی. کس کی جمع ہے یہ؟ خلق. خلق کہتے ہیں طبیعت کو, نیچر کو, جس پہ انسان کو ڈھالا جائے. اب گاڑی زبان استعمال کر رہا ہوں, تھوڑی آسانی سے سمجھاؤں گا. دیکھو, جس سانچے میں کسی چیز کو ڈالا جائے, لیکوڈ چیز کو, وہ اسی سانچے کے حساب سے ڈھل جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ ادھر توجہ کدھر؟ میری طرف. آپ اگر پانی جو لیکوڈ ہی ہوتا ہے, آپ اس کو جگ میں ڈالو اور جما دو تو وہ جگ بن کے نکل آئے گا.
کیا خیال ہے؟ آئس کیوب میں ہم برف ڈالتے ہیں، برف کے ٹکڑے اسی سائز کے بن جاتے ہیں جس سائز کے وہ آئس کیوب کے کھانے ہیں۔ تو جس سانچے میں آپ لکوڈ چیز کو ڈالو گے، جس سانچے میں ڈھالو گے، وہ وہی چیز بن کے نکلے گی۔ تو انسانوں کے بھی سانچے ہوتے ہیں، جسمانی سانچے بھی ہوتے ہیں اور روحانی سانچے بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی سانچہ کیا ہے؟ وہ ڈی این اے ہے جو اللہ نے پانی میں بنا دیا۔ جب وہ پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے تو اس پانی کے قطرے میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہوتا ہے، یہ سانچہ بنا ہوا ہے کہ اس کی آنکھ کس کلر کی ہوگی، اس کی پلکیں چھوٹی ہوں گی یا لمبی ہوں گی، اس کے ناخن کیسے ہوں گے، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کا چہرہ کیسے ہوگا، اس کی ناک، اس کے کان، اس کا قد بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، یہ موٹا ہوگا یا دبلا ہوگا۔ بچہ اسی حساب سے بنتا ہے جو ڈیزائن اللہ نے اس پانی میں بنا دیا۔ کسی کے ڈیزائننگ میں یہ ہوتا ہے بلیک کلر کا ہوگا، اتنا بلیک ہوگا اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گا۔ کسی کی ڈیزائننگ میں یہ ڈال دیا ہوتا ہے انتہائی وائٹ، ایسا وائٹ ہوگا کہ روشنی میں نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک ظاہری سانچہ ہے جس میں اللہ انسان کو ڈھال دیتے ہیں۔ اس کو بھی خلق کہا جائے گا، تخلیق، خلق پیدا کرنے کو کہتے ہیں نا۔ اردو میں یہ لفظ سنا ہوگا بھائی، اردو میں خالق کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا۔ تو خلق یہ خلق سے نکلا ہے، خلق جس سانچے میں پیدا کیا گیا، آپ کو ڈھالا گیا، اور اسی خلق کی جمع اخلاق آتی ہے۔ تو ایک جسمانی سانچہ ہوتا ہے، آپ کا ایک ظاہری اسٹرکچر ہوتا ہے، اور ایک آپ کا ایک باطنی اسٹرکچر ہوتا ہے۔ یہ جو باطنی اسٹرکچر ہے نا، کہ آپ کی عادات کیا ہوں گی، آپ کی طبیعت کیا ہوگی، لالچی ہوگے یا سخی ہوگے، بہادر ہوگے یا بزدل ہوگے، بے وفا ہوگے یا وفادار، مطلب پرست ہوگے یا شکر گزار ہوگے، شہرت کے بھوکے ہوگے، دولت کے بھوکے ہوگے یا استغنا کے ساتھ زندگی گزارو گے، فسادی ہوگے یا مصلح ہوگے۔ کچھ لوگ اصلاح کرتے ہیں لیکن مقصد اصلاح نہیں ہوتا، فساد ڈالنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ انسان کے باطنی اخلاق ہیں، ناشکرا، شکر گزار۔ تو یہ جو باطنی اخلاق ہیں، ان پہ جس طبیعت پہ انسان ڈھلتا ہے نا، ہر انسان کی ایک الگ نیچر ہوتی ہے، اس ڈھلی ہوئی طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس ڈھلی ہوئی طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق، خلق کی جمع۔ قرآن کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ کو بہترین خلق پر پیدا کیا گیا ہے، آپ اس بہترین اخلاق پر ہیں۔ تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہترین اخلاق پر تھے تو آپ کی صحبت جنہوں نے اٹھائی اور آپ سے جنہوں نے سیکھا ان کے اخلاق بھی بہترین، پھر جنہوں نے صحابہ سے سیکھا، تربیت لی، تزکیہ کروایا، ان کے اخلاق بھی بہترین۔ یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ تو یہ صحبت کے بغیر، با اخلاق لوگوں کی صحبت کے بغیر اس چیز کا حاصل کرنا مشکل نہیں بلکہ بہت مشکل ہے۔ محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں، میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں، میری عنقریب شادی ہونے والی ہے، مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں۔ یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں اس کا، اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے۔ تو یہ چیز نیچرل ہے، جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ، نگل لو، خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو، تو ایسے ہی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دی۔ ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، وہ طریقہ حرام ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھیں، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے، نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں، وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے، یہ انتہائی درجے کی بےہودگی، انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے۔ تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے،
وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے. اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے. آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے. میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ، اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا. یہ بہت لعنتی عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے. حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں، جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں، ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں. اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے. اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ بھی سن لیا جائے، یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے. تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کیے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ حیا کی باتیں، ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے. اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے. اور اس میں اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں، اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں. یہ سب بےہودگی ہے. لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے، تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا؟ اور یہ ساری ایک 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں، وہ علماء بتاتے رہتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے. تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں. بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا. حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے. اس حدیث کی وضاحت فرما دیں. نیز اگر شوہر، یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی. کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف، چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے، بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں. تو اسی طرح عورت کا بھی حق، مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت، اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی، اس کے لیے گناہ ہی. ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے، بخار ہے اس کو، کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے، بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو، روٹی پکا رہی ہو، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے، کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے، تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے، وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے، کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہے، تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ، دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی، وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ کہ نہیں، مرد پہ لعنت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے، دو اور دو 4 کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی، جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو. اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے، مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے، تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو یہ عمل کر نہیں سکتا، جبکہ عورت کر سکتی ہے. تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ، وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے.
تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیار سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے؟ تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی، تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہو پاتا، اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے۔ اور ویسے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن شریعت نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہو جائے گی۔ باقی عورت کے لیے اختیار ہے اس کو، ہاں بیمار ہے یا مینسز ہیں وہ تو پھر تو ایک ویسے ہی مینسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دیے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دیے ہیں نا، بہت سارے عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں کہ جو خود پہنتے ہو، جیسا معیاری لباس خود پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی معیاری لباس پہناؤ، جیسا معیاری کھانا خود کھاتے ہو حدیث میں آتا ہے ویسا معیاری کھانا بیوی کو بھی کھلاؤ، تو یہ بھی تو عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں۔ ہماری خواتین جس ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہی ہیں اس کلچر میں تو یہ ہے کہ عورت شوہر کو ہم بستری سے روک سکتی ہے، شوہر بیوی کو بھی روک سکتا ہے، یعنی شوہر بھی منع کر سکتا ہے، عورت بھی منع کر سکتی ہے، وہاں دونوں کے حقوق سیم ہیں، لیکن پھر وہ اتنے سیم ہیں کہ پھر وہاں مرد کے ذمے شوہر کا عورت کے ذمے یعنی مرد کے ذمے عورت کا نان نفقہ بھی نہیں ہے، تو پھر گیس بجلی کے بل بھی عورت یعنی مرد کے ذمے نہیں ہے، تو پھر خواتین سے لینا ہے نا ویسٹرن کلچر کو تو پھر پورا لینا وہاں سے، تو پھر شوہر کیوں گیس بجلی کے بل جمع کرا رہا ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں شوہر کیوں دے رہا ہے، شوہر نان نفقہ کیوں دے رہا ہے؟ تو جب اسلام نے کچھ حقوق عورت کو دیے ہیں تو کچھ شوہر کو بھی دیے ہیں، تو اسی طرح سے بیلنس ہماری سوسائٹی میں قائم ہوگا۔ تو اس لیے خواتین کو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت سی ایسی شکایتیں آتی ہیں جس میں مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر وہ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، عورت اس کو نارمل لے رہی ہوتی ہے، مرد کے دماغ پہ شہوت کا ایک جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے، جب بیوی اس کو منع کرتی ہے وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اور پھر وہ مار دھاڑ تک نوبت بھی آتی ہے، پھر وہ طلاقوں تک نوبت بھی آتی ہے، تو یہ بہت غلط چیز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو حکم دیا ہے کہ مرد کی خواہش کو اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے تو اسی میں خیر ہے، عورت کو چاہیے اس وقت چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کر دیا کریں، اس کے وقتی طور پر تو آپ کو نقصانات نظر آئیں گے لیکن لانگ ٹرم میں اس کے فائدے ہیں، اس سے گھر میں فائدے حاصل ہوں گے اور اسلام کی مان کے چلنے میں ہی عورت کے لیے خیر ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ شوہر اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے ہم بستری کا جس میں وہ اولاد کو روکتا ہے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ بیوی کی پرمیشن ہو، وہ عورت کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا، تو کیونکہ اولاد دونوں کا حق ہے، اولاد کو روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ہوگی تو اولاد روکی جا سکتی ہے، اگر دونوں میں سے ایک کی بھی پرمیشن نہیں ہے تو پھر اولاد روک نہیں سکتے۔